بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہجرت کے 5ویں سال غزوہ خندق کے موقع پر نبی علیہ السلام نے پیشین گوئی فرما دی تھی کہ اب قریش تم پر چڑھائی نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ 6 ہجری میں نبی علیہ السلام نے ایک بار فجر کی نماز کے بعد مسلمانوں کو بتایا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں۔ نبی کا خواب صرف سچا ہی نہیں ہوتا بلکہ وہ وحی ہونے کے ناطے حکم ربی ہوتا ہے اور اسے پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے عمومی طور پر کل مسلمان اور مہاجرین خصوصی طور پر نہایت خوش ہو گئے کہ 6 سالوں کی طویل مدت کے بعد وہ حرم شریف کا سفر کریں گے اور اپنے آبائی شہر کو روانہ ہوں گے۔ کم و بیش 1400 مسلمان آپ علیہ السلام کے ہم رکاب تھے اور عمرہ کی نیت سے اور قربانی کے جانوروں 70 اونٹوں کی مائیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی جنگی ہتھیار کے عازم حرم مکہ ہوئے۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس مقصد کے لیے ذوالقعدہ ایک محترم مہینے کا انتخاب فرمایا جس میں جنگ منع تھی، تاکہ قریش مکہ پر واضح ہو سکے کہ مسلمان لڑائی کے لیے نہیں بلکہ خالصتاً عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں۔ راستے میں ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ نے احرام بھی باندھ لیا، جس سے دنیا پر اور خاص طور پر اہل مکہ پر واضح ہو گیا کہ اس لشکر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی جنگی عزائم نہیں ہیں اور یہ خالصتاً ایک مذہبی سفر ہے جو زیارت کعبۃ اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے مکہ کی وادی قریب آتی جا رہی تھی، اہل مکہ کی طرف سے تکلیف دہ خبریں ملتی چلی جا رہی تھیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے مکہ داخل ہونے سے پہلے حدیبیہ نامی ایک کنویں کے جوار میں پڑاؤ ڈال دیا تاکہ براہ راست ٹکراؤ سے بچا جا سکے۔ دوسری طرف اہل مکہ نے طے کر لیا کہ وہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ وہ مسلمانوں کو بے دین، باغی اور بھگوڑے سمجھتے تھے۔ اہل مکہ خود کو مذہبی ٹھیکیدار خیال کرتے تھے اور جو بھی ان کے مذہب کو مانے گا وہ تو دیندار ہے، مگر جو کوئی ان کے مذہب سے انکار کرے گا وہ دوہریہ ہے، کافر ہے، لادین ہے، مرتد ہے اور گویا ان کا مجرم ہے، اور اس قبیل کے افراد کو کوئی حق نہیں کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کر سکیں۔ ان خیالات کی مالک قریش کی قیادت مسلمانوں کو حرم کی حدود میں داخلے کی روداد نہ تھی، جس کے باعث نوجوان قریش مکہ مسلمانوں سے جنگ پر آمادہ رضا تھے۔ حالانکہ خود ان کے عقیدے کے مطابق اس ماہ مقدس میں اور حدود حرم میں جنگ و جدال قطعاً ممنوع تھی، لیکن جب خواہش نفس کو خدا بنا لیا جائے اور مذہب کی تعلیمات مذہبی پروہتوں کے ہاتھ میں کھلونا بن جائے تو حلال و حرام اور جائز و ناجائز کے معیارات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ تمام تقدیسی تحریمات کو پس پش ڈال کر مسلمانوں سے جنگ کا فیصلہ کر لیا گیا اور قریش مکہ کے کچھ دستے خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی قیادت میں شب خون مارنے کے لیے روانہ بھی ہو گئے۔ ان دستوں کی کہیں کہیں چھوٹی موٹی جھڑپیں بھی ہوئیں اور مسلمانوں نے ان کے کچھ افراد پکڑ کر خدمت اقدس میں پیش بھی کر دیے، لیکن نبی علیہ السلام نے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا، کیونکہ نبی علیہ السلام کسی قیمت پر بھی جنگ نہیں چاہتے تھے۔ جنگ سے ہراس کرنے کی اس مسلسل پالیسی نے قریش کو مجبور کیا کہ وہ سفارت کاری پر آمادہ ہوں۔ انہوں نے دارالندوہ میں مشورہ کیا اور بنی ہاشم کے دوست قبیلہ بنو خزاع کے سردار بدیل بن ورقہ کو بھیجا گیا کہ بات چیت کر کے مسلمانوں تک قریش کا غیظ و غضب پہنچا سکے۔ گویا اب قریش کی صورتحال ایسی تھی جیسے حالات سے شکست کھایا ہوا بھیڑیا جہاں سرخ سرخ آنکھوں سے حریف کو گھور رہا ہوتا ہے، وہاں دم بھی ہلا رہا ہوتا ہے کہ شاید مصلحت کی کوئی صورت نکل آئے۔ بدیل بن ورقہ نے قریش مکہ کو بتایا کہ اہل مدینہ صرف عمرے کی نیت سے آئے ہیں اور ان کے کوئی عسکری عزائم نہیں ہیں، سو انہیں عمرے کے لیے مکہ آنے کی اجازت دے دی جائے۔ پس قریش کی یہ تدبیر بھی انہیں پر الٹ گئی تھی۔ اب کی بار قریش نے بہت ہی بزرگ سردار
عروہ بن مسعود کو بھیجا۔ اس نے واپس آ کر قریش کو مشورہ دیا کہ دیکھو، اس شخص کے ساتھ جنگ کا ارادہ نہ کرو۔ اس نے کہا کہ ہم نے ساری عمر تجارت کی غرض سے سفر کیے ہیں اور بڑے بڑے سرداروں اور بڑے بڑے بادشاہوں کے لشکر دیکھے ہیں، اس طرح اس شخص کے چاہنے والے ان پر جان نچھاور کرتے ہیں، اس کی مثال دنیا میں کہیں اور نہیں دیکھی۔ عروہ نے اہل مکہ کو مشورہ دیا کہ دیکھو، تم ان سے کبھی بھی نہیں جیت سکتے، پس صلح کی پیشکش کو قبول کر لو۔ ابھی سفارت کا سلسلہ جاری تھا۔ مکہ کے شریر ذہنوں نے 80 افراد جنگی پر مشتمل ایک دستے کو بھیجا تاکہ مسلمانوں کو ہراساں کیا جا سکے اور وہ مدینے کی جانب لوٹ جائیں۔ وہ دستہ جو مسلمانوں کو خوف زدہ کرنے آیا تھا، خود مسلمانوں کے نرغے میں آ گیا اور اسے خدمت اقدس میں پیش کر دیا گیا۔ جنگ سے چونکہ ہراس پیش نظر تھا، اس لیے اس دستے کو بھی اس لیے آزاد کر دیا گیا کہ قریش صلح پر آمادہ ہو جائیں۔ جب قریش کی تمام سفارتوں کا نتیجہ قریش کی ہٹ دھرمی کے سوا کچھ نہ نکلا تو نبی علیہ السلام نے اپنی سفارت بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے بڑی جرات مندی سے قریش سے کہا کہ اب دو ہی راستے ہیں ہمارے سامنے، مسلمانوں کو گمراہ کرنے دو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قریش مکہ بھلا باغیوں اور مرتدوں کو عمرے کی اجازت کیسے دیتے، اور ریاست مدینہ طیبہ سے مسلسل چھیڑ چھاڑ اب انہیں جنگ کے قابل بھی نہیں چھوڑا تھا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ خود طواف کر لیں اور واپس چلے جائیں۔ حضرت عثمان نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھیوں کے بغیر طواف کرنے سے صاف انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں قریش نے ان کا اونٹ قتل کر دیا اور انہیں نظر بند کر دیا۔ کافی وقت گزرنے کے بعد جب حضرت عثمان نہ لوٹے تو مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ اس پر نبی علیہ السلام کے ایک درخت تلے تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہم سب پر لازم ہے، کون ہے جو اس کارروائی میں میرا ساتھ دے گا؟ 1400 کے 1400 مسلمانوں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر قتل عثمان کے انتقام پر بیعت کی۔ اسی بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیعت پر اپنی خوشنودی کا پیغام بھیجا اور سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام افراد پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اسی لیے اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ یہ اطلاع جب وادی مکہ کے مکینوں تک پہنچی تو ان کے پاؤں تلے سے زمین سرک گئی۔ اب ان کے لیے باغیوں اور بھگوڑوں سے صلح کے سوا کوئی راستہ نہ تھا۔ خطیب قریش سہیل بن عمرو زبان دانی اور خطابت میں اپنا ثانی نہ رکھتا تھا۔ قریش کی طرف سے جب مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا تو جنگی تیاریاں دیکھ کر بہت گھبرایا اور فوراً خدمت اقدس میں پہنچ کر عرض کی کہ عثمان ابھی زندہ ہیں، اور تھوڑی دیر میں حضرت عثمان واپس پہنچ بھی گئے، جس سے مسلمانوں کا غصہ تھم گیا۔ بیٹھتی جھاگ دیکھ کر عروہ نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ چند شرائط مان لیں تو ایک خوفناک جنگ ٹل سکتی ہے۔ شرائط پیش کی گئیں جو اگرچہ بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھیں، لیکن چونکہ فراست نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور تک دیکھ رہی تھی اور پہلی بار یہود سے صلح کر کے قریش سے ٹکر لی گئی، اور اب کی بار ہر قیمت پر اس مورچے کو خاموش کر کے تو یہود کا قلعہ قمع کرنا مقصود تھا، اس لیے یہی شرائط قد و غد کے بعد مان لی گئیں۔ شرائط یہ تھیں: نمبر 1، اس سال لوٹ جائیں اور اگلے سال عمرے کے لیے نہتے آئیں اور 3 دن قیام کے بعد چلے جائیں۔ نمبر 2، اہلیان مکہ میں سے کوئی مدینہ آیا تو اسے واپس کیا جائے گا، اور کوئی مسلمان مکہ آیا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 3، اگلے 10 سالوں تک فریقین میں جنگ نہیں ہوگی اور قبائل عرب جس فریق کے ساتھ چاہیں مل سکتے ہیں۔ ان یک طرفہ شرائط کے علاوہ بھی معاہدہ نامہ لکھے جاتے وقت قریش کی طرف سے کچھ بدتمیزیاں دیکھنے میں آئیں، لیکن فراست نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں برداشت کیا۔ ابھی دستخط ہونا باقی تھے کہ کچھ مسلمانان مکہ جنہیں قریش نے قید میں ڈال رکھا تھا، کسی طرح آزاد ہو کر لشکر اسلام میں پہنچ گئے۔
لیکن قول و قرار کی بنیاد پر نبی علیہ السلام نے انہیں اہل مکہ کے حوالے کر دیا۔ تاہم کچھ ہی دیر بعد چند خواتین اسلام بھی مکہ سے فرار ہو کر لشکر اسلام تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئیں۔ سہیل بن عمرو نے کہا کہ انہیں بھی ہمارے حوالے کر دیں، لیکن نبی علیہ السلام نے انکار کر دیا اور کہا کہ معاہدے میں مردوں کا ذکر ہے، عورتوں کا نہیں۔ ان شرائط پر عام مسلمان مطمئن نہیں تھے، لیکن یہ مسلمانوں کی سیاسی فتح تھی کہ اہل مکہ نے بھگوڑوں اور لادینیوں کو اپنے ہم پلہ مان کر ان سے معاہدہ کیا تھا۔ اسی لیے چند دن بعد جب سورہ فتح میں اس صلح کو فتح مبین کہا تو مسلمانوں کو اطمینان ہو گیا۔ صلح نامہ کی تکمیل کے بعد مسلمانوں نے اسی مقام پر قربانیوں کے جانور ذبح کیے، حلق کرایا اور احرام کھول دیے۔ معاہدے کی پہلی شرط کے مطابق اگلے سال مسلمان مکہ میں وارد ہوئے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں عمرہ ادا کیا۔ قریش کو اپنی آنکھوں سے ان بھگوڑوں اور باغیوں کو طواف کرتے دیکھنا قبول نہ تھا، اس لیے وہ پہاڑوں کی طرف اور مکہ خالی کر دیا۔ مسلمانوں نے بڑے اطمینان سے 3 دنوں تک حرم کعبہ کی برکات کو سمیٹا اور لوٹ آئے، اور اس طرح نبی علیہ السلام کا خواب پورا ہو گیا۔ دوسری شرط بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھی، لیکن فراست نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مکہ سے بھاگنے والے مسلمان نوجوانوں نے قریش کے قافلوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ مکہ سے بھاگے ہوئے یہ مسلمان قریش مکہ کے قافلوں کو، جنہیں پورے عرب میں کوئی پریشان نہ کرتا تھا، انہیں یہ نوجوان خالی نہ جانے دیتے تھے۔ قریش مکہ نے جب ریاست مدینہ طیبہ سے رجوع کیا تو ریاست کی طرف سے انہیں صاف جواب مل گیا، کیونکہ یہ نوجوان مسلمان تو تھے لیکن ریاست مدینہ طیبہ کے شہری نہ تھے۔ چنانچہ جب قریش بہت پریشان ہوئے تو اس شرط سے دستبردار ہو گئے اور نبی علیہ السلام نے ان نوجوانوں کو مدینہ بلا لیا۔ دوسری شرط کے دوسرے حصے کے باعث اہل مکہ بلا روک ٹوک مدینہ طیبہ جانے لگے اور مسلمانوں کا قائم کردہ معاشرہ دیکھ کر اس قدر متاثر ہوئے کہ اہل مکہ کے مسلمان ہونے کی شرح میں بہت اضافہ ہو گیا، اور خالد بن ولید اور عمر ابن عاص جیسے لوگ بھی ایسے بڑے عظیم الشان صحابی بنے، اسی دوران مسلمان ہو گئے۔ تیسری اور آخری شرط کے باعث مسلمانوں نے یہودیوں کا زور توڑ دیا اور اتنی سرعت سے یہ کارروائی کی کہ ذوالقعدہ میں یہ معاہدہ ہوا اور محرم میں خیبر پر چڑھائی کر دی گئی، اور پھر تاریخ نے ثابت کیا کہ یہی تیسری شرط فتح مکہ کا مقدمہ بنی اور مسلمان انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔